لا عدوى ولا طیرۃ ولا سفر، بیماری متعدی نہیں ہوتی اور بدشگونی لینا یہ بھی کوئی اتھینٹک بات نہیں ہے، عقیدے کی بات نہیں ہے۔ ولا سفر، اور سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا یہ بھی کوئی بات نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے میں یہ کہا ولا سفر، سفر کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے، اس دور میں جو جاہل لوگ تھے، حتیٰ کہ جب تک صحابہ کرام کو نہیں پتہ تھا تب یہ عقائد اسی طرح موجود تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عقائد کی نفی کی۔ عرب کیا سمجھتے تھے؟ علامہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے زمانہ جاہلیت کے بارے میں جو بات ہمارے سامنے رکھی وہ یہ ہے وَكَثِيرٌ مِّنَ الْجُهَّالِ يَتَشَاءَمُونَ بِسَفَر، بہت سارے جاہل لوگ، کثیر من الجہال، بہت سارے جاہل لوگ، یتشاءمون بسفر، وہ سفر کے مہینے کو سے بدشگونی لیتے ہیں۔ بدشگونی لینا کہ یہ مہینہ صحیح نہیں ہے، اس میں کام ٹھیک نہیں ہوتے، اس میں خیر و برکت والے کام سے بچنا چاہیے۔ وہ جاہل لوگ سفر کے مہینے سے بدشگونی لیتے تھے اور کیا کرتے تھے؟ وَرُبَّمَا يُنْهَى عَنِ السَّفَرِ، بسا اوقات وہ سفر کرنے سے رک جاتے تھے کہ سفر کے مہینے میں سفر نہیں کرنا، اور اس طرح کی جو دیگر جاہلیت والے کام تھے ان میں یہ تھا وہ شادی نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح دیگر کئی رسومات وہ سفر کے مہینے میں کیا کرتے تھے۔ اسلام نے ان ٹوٹل باتوں کی سفر کے حوالے سے نفی کر دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس مہینے کی نفی کر دی کہ یہ مہینہ منحوس نہیں ہے، اس کے بعد ایک مسلمان پھر سفر کو منحوس سمجھے، سفر کے مہینے سے یہ بدشگونی لے کہ یہ مہینہ خیر و برکت سے خالی ہے، اور آپ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ آج تک یہ جاہلیت والی رسمیں ہمارے اندر موجود ہیں۔ ایک موٹی سی مثال لے لیجئے، محرم اور سفر کے مہینے میں شادی نہیں طے کرتے، ایک مثال ہے۔ محرم میں اس لیے نہیں کرتے کہ یہ شوق کا مہینہ ہے، اور یہ بھی سراسر غلط ہے، اور سفر کے مہینے کو نکال کے پھر شادی کی ڈیٹ رکھی جائے، کس وجہ سے ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں، یقیناً آپ کا جواب یہی ہوگا کہ لوگ اس مہینے کو صحیح نہیں سمجھتے، اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہے۔ کیا اسلام نے منع کیا ہے کہ سفر کے مہینے میں شادی بیاہ نہیں ہونا چاہیے؟ ایسی کوئی بات نہیں۔ جب اسلام آ گیا، اور خاص طور پہ میں ان بھائیوں سے کہوں گا جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ توحید ہے، خاص طور پہ یہ میری دعوت ان بھائیوں کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ توحید ہے، ہم اللہ کے سوا کسی کا ڈر اور خوف اپنے دل میں نہیں رکھتے، نفع نقصان کا مالک ہم صرف اللہ کو سمجھتے ہیں، ان کا کیوں عقیدہ ہے کہ وہ سفر کے مہینے میں اس طرح کے کام نہیں کرتے؟ وہ یہ بات کیوں نہیں سمجھتے؟ جبکہ اس عقیدے کے پیچھے کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے۔
کوئی قوی ثبوت موجود نہیں ہے، پھر مسلمان ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ کہیں گے کہ لوگ اس مہینے کو صحیح نہیں سمجھتے، اللہ کے بندو یہ تو جاہلیت والا کام ہے، یہ نظریہ تو جاہلوں کا نظریہ ہے، مسلمانوں کا نظریہ نہیں ہے۔ مسلمان تو اس مہینے کو منحوس نہیں سمجھتے، دین اسلام اس مہینے کو منحوس نہیں کہتا، بلکہ دین اسلام بالکل کلیئر نفی کرتا ہے، ولا سفر، سفر کے مہینے سے بدشگونی لینا اور سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا، سفر کے مہینے میں سفر سے رک جانا، سفر کے مہینے میں مکان شروع کرنے سے رک جانا، سفر کے مہینے میں شادی بیاہ سے رک جانا، اسلام تو ان تمام نظریات کی نفی کر دیتا ہے۔ اب جو لوگ بدشگونی لیتے ہیں وہ کیوں لیتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ ان کا عقیدہ کچا عقیدہ ہے، وہ کچے عقیدے والے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں، ڈرتے ہوتے ہیں، نہ سفر میں کام نہیں کرنا، دن کے آغاز میں ادھار نہیں دینا، یہ بدشگونی ہے ساری۔ گھر میں آ کے جانور بول پڑا، بدشگونی ہے۔ رات کو الو کی آواز سن لی، کوئی خیر کی خبر نہیں ہے، یہ سب بدشگونیاں ہیں، یہ کچے عقائد ہیں، اور یہ جاہلیت سے ہم کو ملے ہیں۔ یہ جتنی بھی باتیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ جاہلیت سے چلی، اسلام نے نفی کی، صحابہ کا عقیدہ مضبوط ہو گیا، آج پھر ہم زمانہ جاہلیت والے عقیدے لے کے اپنی زندگیوں کو بسر کرتے جا رہے ہیں۔ بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ کے سوا کسی کو سمجھنا یہ غلط عقیدہ ہے، یہ شرکی عقیدہ ہے۔ اور دیکھیے جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، جس عقیدے کی بات میں آپ سے کر رہا ہوں کہ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ، وہی ہوگا جو اللہ نے چاہا، جو لکھا ہوا ہے۔ یہ گاک، یہ سفر، یہ الو، یہ کوا، یہ کالی بلی، یہ کالا کتا، یہ کوئی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ یہ جو عقیدہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا، کہاں لکھا ہے؟ آئیے قرآن مجید کا مطالعہ کیجیے، سورہ حدید آیت نمبر 22 گھر جا کے پڑھ لیجیے۔ فرمایا ما اصاب من مصیبہ فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها۔ زمین میں کوئی بھی مصیبت آتی ہے، کوئی بھی نقصان ہوتا ہے، کسی طرح کی لوگ مصیبت اٹھاتے ہیں، وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور تمہاری اپنی جانوں کو جو نقصان پہنچتا ہے، مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا۔ یہ ساری کی ساری تکلیفیں، یہ ساری کی ساری پریشانیاں، یہ سارے کے سارے مصائب اللہ رب العزت نے لوح محفوظ میں انسان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی لکھ چھوڑی تھی۔ یہ تو لکھی ہوئی ہیں، وہی آتی ہیں۔ اور قرآن مجید کی دوسری آیت سن لیجئے، فرمایا قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
اپنی امت کو یہ مسئلہ سمجھا دیجیے، اپنی امت کو یہ مسئلہ بتا دیجیے، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں جو بھی تکلیف پہنچے گی، مصیبت پہنچے گی، جو بھی پریشانی آئے گی، جو بھی نقصان ہوگا، یہ سارے کا سارا اللہ رب العزت نے پہلے ہی لکھ چھوڑا ہے۔ ہوا مولانا، اللہ ہمارا مولا ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کو چاہیے کہ ہر معاملے میں اپنے اللہ پہ توکل کیا کریں۔ کتنا سادہ سا کیا ہے، جو بھی تکلیف لکھی ہوئی ہے، اور مومن سفر کے مہینے پہ توکل کر کے بیٹھ جائیں، اس پہ بھروسہ کر لیں کہ یہ ہمیں نفع یا نقصان دے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ جو مومن ہیں، مومنوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اللہ پہ توکل رکھیں۔ توکل کیا ہے؟ جو کچھ کرنے والا ہے اللہ رب العزت ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھنا۔ اور اگر کسی کو کوئی نقصان ہو گیا، مصیبت آ گئی سفر کی وجہ سے، اس مہینے کی وجہ سے، نہیں، قرآن مجید کی تیسری آیت سن لیجیے، فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ زمین میں، خشکی میں، تری میں جو بھی کوئی مصیبت آتی ہے نا، جو بھی کوئی فتنہ فساد اٹھتا ہے، یہ سارے کا سارا انسان کے اپنے کیے کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کی اپنی خطائیں ہیں، غلطیاں ہیں، جن کی سزا وہ بھگتتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ جو 3 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ہر چیز لکھی ہوئی ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی انسان دوسرے کو نہ نقصان دے سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے۔ اسی بات کی وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک احادیث کے اندر فرمائی ہے۔ ایک حدیث سن لیجیے، آپ اپنے صحابی کو تربیت دے رہے ہیں۔ اب دیکھیے عقیدہ کیا ہوتا ہے، یہ جو جاہلیت والے عقائد ہیں نا، ان کو ختم کر دیجیے، ان کو نکال دیجیے اپنی زندگی سے، عقیدہ مضبوط کیجیے۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد اپنے ایک صحابی کی تربیت فرماتے ہیں، وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكَ۔ اے میرے صحابی، اس بات کو جان لیجئے، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، اگر ساری کی ساری کائنات جمع ہو جائے، ساری کائنات جمع ہو جائے، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، ساری کی ساری امت جمع ہو جائے، اور آپ کو کوئی نفع پہنچانا چاہے ایک ذرے کے برابر، آپ کو کوئی فائدہ دینا چاہے، یہ ساری کی ساری امت مل کے بھی تمہیں نفع نہیں دے سکتی۔ نفع تمہیں وہی ہوگا جو عرش والے نے تمہارے مقدر میں لکھ چھوڑا ہے۔ اور اگر ساری کائنات جمع ہو جائے، بڑے بڑے جمع ہو جائیں، چھوٹے جمع ہو جائیں، عوام جمع ہو جائے، بادشاہ جمع ہو جائیں، تمہارا نقصان کرنے کے لیے، تمہیں کوئی مشقت اور مصیبت پہنچانے کے لیے، ساری کائنات مل کے بھی تیرا نقصان نہیں کر سکتی۔ نقصان وہی ہوگا جو عرش والے نے تمہارے مقدر میں لکھ چھوڑا ہے۔ کون کسی کو نفع نقصان دے سکتا ہے؟ اب اس صحیح، اتھینٹک اور پایہ ثبوت تک پہنچنے والی روایت کے مطابق اگر کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے تو اس نے اسلام سے کیا حاصل کیا ہے مسلمان عقیدہ جاہلوں والا، پڑھ کلمہ لیا ہے، عقیدہ ہندوؤں والا ہے۔
نام اسلام کا لیتا ہے، عقیدہ سکھوں والا ہے۔ یہ دنوں کو منحوس سمجھنا، دنوں کو برا بھلا کہنا، یہ اچھے دن نہیں ہے، یہ سیدھی سیدھی عرش والے کو گالی ہے۔ اگلی بات بھی سن لیجیے، اللہ کے بندو یہ بات سمجھ لیجئے، زمانے کو برا بھلا کہنا، دن کو، مہینے کو، سال کو، وقت چنگا نہیں۔ عام لوگ کہہ دیتے وقت چنگا نہیں، وقت تو وہی ہے بھائی، وہی سورج ہے، وہی چاند ہے، وہی دن ہے، وقت تو وہی ہے۔ لوگوں کی بات کریں، آپ اپنی بات کریں کہ ہم اچھے نہیں ہیں، وقت تو وہی ہے۔ جو بندہ اس طرح کا جملہ کہتا ہے نا، جان لیجئے، اس بات کو سمجھ لیجئے، جو بندہ جانتے بوجھتے یا ویسے ہی اپنی زبان سے یہ بات نکالتا ہے نا کہ وقت چنگا نہیں، وہ سیدھی اللہ کو گالی دیتا ہے، اللہ کو گالی دیتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس سٹیج سے کوئی بھی بات دلیل کے بغیر نہیں ہوتی، دلیل ہوتی ہے۔ اگر کوئی عقیدے کی بات ہے، قرآن کی دلیل ہے، صحیح حدیث کی دلیل ہے، اور دلیل کے بغیر فتویٰ، دلیل کے بغیر کوئی بات اس سٹیج سے نہیں آتی۔ سن لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے، حوالہ بھی لے جائیے، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، اور اس بات کو اپنے ذہن میں بھی بٹھا لیجئے، خاص طور پہ سفر کے مہینے کے حوالے سے۔ جو یہ کہتا ہے کہ سفر کا مہینہ اچھا نہیں ہے، وہ بھی یہ بات جان لے، وقت اچھا نہیں، سفر کا مہینہ اچھا نہیں، ایک ہی بات ہے۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا، قال اللہ عز وجل، اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی، اللہ فرماتا ہے، یؤذینی ابن آدم، ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، مجھے پریشان کرتا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتا، لیکن اس کی بات ایسی ہے، یؤذین ابن آدم، ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، یسب الدہر، یہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، یہ وقت کو برا بھلا کہتا ہے، وَأَنَا الدَّهْرُ، حالانکہ زمانہ میں خود ہوں، میں خود زمانہ ہوں، بِيَدِ الْأَمْرِ، یہ سارے کا سارا معاملہ میرے ہاتھ میں ہے، اُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ، یہ دن اور رات کو چینج کرنا یہ میرے ہاتھ میں ہے، وقت کو لانا میرے ہاتھ میں ہے، دنوں کو پھیرنا، مہینوں کو لانا، سالوں کو بدلنا، یہ سارے کا سارا میرے ہاتھ میں ہے۔ ایسا بندہ جو دنوں کو غلط کہتا ہے، دنوں کو برا بھلا کہتا ہے، کسی مہینے کو برا بھلا کہتا ہے، مہینے کو غلط کہتا ہے، سال کے بارے میں لوگ کہہ دیتے ہیں کیا سال چنگا نہیں لگتا، سال چنگا نہیں، حالانکہ سال کی طرح ہی ہے۔ اس سال میں حالات ٹھیک نہیں تھے، بدل لیں بات کو، اپنی بات کو بدل لیں۔ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، ہم ٹھیک نہیں ہیں، وقت ایک ہی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ زمانہ، یہ دن تو میرے بنائے ہوئے ہیں، ان کو میں چینج کرتا ہوں، اس میں کسی انسان کا اختیار نہیں ہے، اور دن سارے ایک طرح کے ہیں، نفع نقصان کے حوالے سے دن کوئی برے نہیں ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر ایسا بندہ جو مضبوط عقیدے والا ہے اس کی فضیلت کو بیان کیا ہے، جیسا صحابہ اکرام کا عقیدہ تھا۔ آپ سمجھتے ہیں صحابہ اکرام کے حالات زندگی آپ نے پڑھے ہیں، اللہ کے سوا کسی کا ڈر، خوف، کسی کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا، بالکل ایسا نہیں۔ ایک اور بات سمجھ لیجئے، ہمارے مسلمان تو مردوں سے ڈرتے ہیں، مردوں سے، اور قبروں والوں سے ڈرتے ہیں، اور قبروں والوں کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں۔
ایک عقیدے کی بات ہے، عقیدہ توحید کی بات ہے۔ صحابہ میں سے آپ کو کوئی ایک صحابی نہیں ملے گا جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ آ کے کچھ مانگا ہو، کچھ مانگا ہو۔ کس سے مانگتے تھے؟ اللہ رب العزت سے۔ حالانکہ قبر مبارک، آپ کا روضہ مبارک مدینے میں موجود تھا، لیکن صحابہ کس سے مانگتے؟ صرف اپنے اللہ۔ صحابہ کرام کی دعائیں موجود ہیں، تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھیے، احادیث کو اٹھا کے دیکھیے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق، دیگر صحابہ کی دعائیں موجود ہیں کہ وہ دعائیں کیا کس طرح کرتے تھے۔ کسی صحابی کی ایک دعا کہ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور سے مانگا، ایک دعا صحیح سند کے ساتھ آپ لیں۔ یہ ہے عقیدہ توحید۔ مضبوط عقیدہ مسلمان کا ہو، یہ مطلوب ہے۔ کچا عقیدہ، رسومات والا عقیدہ، جاہلیت والا عقیدہ، بدعات والا عقیدہ، اسلام ان تمام باتوں کی نفی کرتا ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ ایسا مسلمان جو مضبوط عقیدے والا ہو، اپنے اللہ پہ توکل کرنے والا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مسلمان کی فضیلت بیان کی جو صرف اپنے اللہ پہ توکل کرتا ہے۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا، قیامت والے دن اللہ جن لوگوں کو بغیر حساب کے جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا، ان کی خوبیاں کیا ہیں، اوصاف کیا ہیں، بغیر پوچھے، بغیر حساب کے اللہ رب العزت جنت کا داخلہ نصیب فرمائے گا۔ کانو لا یکتوون، وہ ایسے ہوں گے جو اپنے بدنوں کو داغ نہیں لگواتے ہوں گے، داغ نہ لگوانے والے، ولا یسترقون، اور وہ دم کروانے والے بھی نہیں ہوا کرتے، ولا یتطیرون، اور وہ بدشگونی لینے والے بھی نہیں ہوا کرتے۔ آغاز میں نے آپ کو بتایا بدشگونی کیا ہوتی ہے۔ ولا یتطیرون، بغیر حساب کے پکے عقیدے والے جنت میں جائیں گے۔ اور چوتھی خوبی کیا ہے؟ اسی حدیث کے آخری الفاظ، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، بغیر حساب کے وہ جنت میں جائیں گے جو اب صرف اپنے اللہ پہ توکل کرنے والے ہوں گے۔ توکل، مضبوط عقیدہ، اللہ رب العزت کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا، بس ایسے لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ اور اگر کوئی بندہ بدشگونی لے لیتا ہے، بدشگونی لے لیتا ہے، اب بدشگونی کیا ہے آپ کہیں گے نہیں ہم تو لیتے ہی نہیں ہیں، ہم نے تو کبھی بدشگونی نہیں لی۔ جو بندہ یہ کہتا ہے نا سفر دا مہینہ کٹ کیا کام کر لو، وہ بدشگونی لے رہا ہے، وہ بدشگونی لے رہا ہے، وہ گندے عقیدے والا بندہ ہے۔ آپ کہتے ہیں نہیں ہم تو وہابی ہیں، ہم تو بدشگونی لیتے ہی نہیں ہیں، اور زبان پہ کیا ہے سفر دا مہینہ کاٹ لو، محرم سفر کاٹ لو پھر رکھ لو، یہ بدشگونی ہے۔ چاہے آپ اہل حدیث ہیں، چاہے آپ عقیدہ توحید والے ہیں، یہ بدشگونی ہے۔ نقصان کیا ہوگا اس بدشگونی کا؟ نقصان کیا ہوگا؟ یہ جو سفر کا مہینہ ہے، جس نے کہا سفر دا مہینہ کٹ کیا کام کرو، اس کا نقصان کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن لیجئے، سنن ابی داود کی روایت، سند کے اعتبار سے صحیح روایت، اور یہ روایت خاص طور پہ اہل حدیثوں کے لیے، الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک ثلاثاً، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا جس نے بدشگونی لی وہ مشرک ہے، جس نے بدشگونی لی وہ مشرک ہے، جس نے بدشگونی لی وہ مشرک ہے۔ یہ اہل حدیثوں کے لیے روایت ہے، اور یہ حدیث اس بابے کے لیے ہے جو کہتا ہے سفر دا کر لو پھر کام کرا جائے، یہ اس بابے کے لیے حدیث ہے۔ اور یہ حدیث ان جاہلوں کے لیے بھی ہے جو کہتے ہیں محرم سفر کر لو پھر کام کرا جائے۔
ان جاہلوں کے لیے بھی مشرک ہیں وہ لوگ جو یہ بات اپنی زبان سے نکالتے ہیں. مشرک نام رکھنے سے بندہ تھوڑا موحد ہو جاتا ہے، عمل سے موحد ہوتا ہے، عمل سے. چاہے آپ اہل حدیث ہیں، بدشگونی لیتے ہیں تو مشرک ہیں. میں حیران ہوتا ہوں ہمارے ان بھائیوں سے جو جانتے بوجھتے ہیں اس کے باوجود عمل جاہلیت والا کرتے ہیں، جانتے بوجھتے ہیں. اور مجھے افسوس ان بھائیوں پہ ہے جو قرآن و سنت کی تعلیمات کو سمجھتے بھی ہیں، عقیدہ کچا ہے، عقیدہ جاہلوں والا ہے، ان پہ افسوس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی، یہ بات سن لیجئے، دلائل اپنی جگہ پہ اور واقعات اپنی جگہ پہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سفر کے مہینے میں ہوئی ہے. اس سے بڑھ کے آپ کو کیا چاہیے؟ اس سے آگے میں آپ کو کیا بتا سکتا ہوں؟ اور گندے عقیدے کو ختم کرنے کے لیے اس سے آگے بھی کوئی دلیل ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شادی سفر کے مہینے میں ہوئی ہے. اور جاہلو، تمہیں یہ دلائل سمجھ نہیں آتے؟ تمہارا عقیدہ گندے کا گندا ہی رہے گا ساری زندگی. اب سفر گزرتا جائے گا، شادیوں کا سیزن شروع ہو جائے گا. جاہلو تم، تمہارا عقیدہ آگے کون صحیح کرے گا اور کون تمہیں بتائے گا کہ یہ جاہلیت والی ساری باتیں ہیں جو تمہارے ذہنوں میں پکی ہوئی پڑی ہیں اور تم نکالنے کے لیے ان کو تیار ہی نہیں. اگر کوئی پڑھا لکھا بھائی میری یہ بات سن رہا ہے، اس پہ غور کرے، اس کے مطابق عمل کرے. کہاں لکھا ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ جائیے کسی پڑھے لکھے بندے سے لکھوا کے لائیں کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، کوئی دلیل لے کے آئیں. اسلام کچے عقیدوں والوں کو نہیں مانتا، اسلام دلیل کو مانتا ہے، ثبوت کو مانتا ہے. اسلام کی کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے جو کمزور بنیاد پہ رکھی ہے، مضبوط بنیاد پہ ہے اسلام کی. اس وجہ سے اس عقیدے کو ختم کر دیجئے اور جاہلیت سے نکل آئیے، اسلام کی روشنی میں زندگی گزاریے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ اس کی نفی کی ہے. دوسری حدیث سن لیجیے، مسند احمد کی حدیث، پہلی سنن نبی داود کی، دوسری مسند احمد کی روایت. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کو روایت فرماتے ہیں، من ردتہ الطیرہ عن حاجہ فقد اشرک، جس کو بدشگونی نے کسی کام سے روک دیا، جس کو بدشگونی نے کسی کام سے روک دیا، فقد اشرک، اس بندے نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. بدشگونی کی وجہ سے کام سے نہ رکیے. اور آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یا کسی صحابی کی زبان سے آپ نے زندگی میں کبھی ایسی کوئی حدیث نہیں سنی ہوگی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہو کہ یہ بدشگونی ہے، یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، یہ مہینہ ٹھیک نہیں ہے، یہ دن ٹھیک نہیں ہے. یہ بدشگونی لیتے کون تھے؟ یہ کافر لیا کرتے تھے. کافر بدشگونی لیا کرتے تھے، کچے عقیدے تھے. کہاں لکھا ہے؟ قرآن مجید میں. سورہ یاسین آپ پڑھتے ہیں، سورہ یاسین کے اندر آپ کو یہ آیت نمبر 18 جا کے پڑھیے. قالوا انا تطیرنا بکم، ان کافروں نے ان نبیوں کو کہا جو ان کی طرف تبلیغ کرنے آئے تھے، انا تطیرنا بکم، ہم اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی ان کی قوم نے یہی کہا تھا. قالوا طیرنا بک،
وَبِمَن مَّعَكَ، اے موسیٰ علیہ السلام ہم تمہارے ساتھ بدشگونی لیتے ہیں اور جو تمہارے ساتھی ہیں ان کے ساتھ، کہ ان کی وجہ سے مصائب آتے ہیں، تمہاری وجہ سے یہ مشکلات آ رہی ہیں۔ یہ کافر بدشگونی لیا کرتے تھے، مسلمان کب بدشگونی لیتے ہیں؟ پرندے سے ڈر جانا، کتے سے ڈر جانا، بلی سے ڈر جانا، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے؟ یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری بات سن لیجئے، سفر کے مہینے کے حوالے سے خاص طور پہ آخری بات سن لیجئے، سنن نبی داود کی تیسری روایت، آپ نے فرمایا ذاک شیء، یہ اگر تمہارے دل میں بدشگونی والی کوئی بات آ جائے نا، کہ سفر ایک کام کی تے غلطی نہ ہو جائے، سفر کا مہینہ ہے کوئی کام خراب ہی نہ ہو جائے، اگر ایسی بات دل میں آ جائے نا، جیسے جاہلوں کا عقیدہ ہے، ذاک شیء یجدہ احدکم فی نفسی، اگر کسی کے جی میں اس طرح کی بات آ جائے، فلا یصدنکم، وہ اپنے کام سے رکے نہ، وہ اپنا کام کرے، اس بات کی وجہ سے، اس وہم اور گمان کی وجہ سے وہ اپنے کام سے رکے نہ، بلکہ اپنے کام کو سر انجام دے دے، اگر وہ موحد ہے، عقیدہ توحید کو سمجھنے والا ہے۔ اس وجہ سے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ جاہلیت والی رسوم کی نفی کی ہے، رواج کی نفی کی ہے، اور بدعات کی نفی کی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی عقیدہ توحید بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کی بدشگونی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔